فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ الغ اللہم نوّر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف صلی اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کو، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہاد بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنی مبارکباد آپ کو پیش کروں کم ہے کہ آپ حضرات نے دوبارہ اس سلسلے کا آغاز کر دیا۔ یقیناً ہم اگر تنہا چاہیں تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جب تک ہماری قوم کی معاونت اور محبت ساتھ میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب آباد رکھے، قبر بھی آپ کی اس قرآن کی محبت میں روشن فرمائے، حشر بھی روشن فرمائے، اور جنت میں اسی قرآن کی شفاعت سے آپ کو حضور کا پڑوس عطا فرمائے۔ بڑی جہاد کی بات ہے آج کے پرفتن دور میں، بڑی ہمت اور قوت کی بات ہے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ درس قرآن کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محرم شریف میں انشاءاللہ 10 تاریخ کو اللہ کے فضل و توفیق سے 4 سال ہمارے آپ کے درس قرآن کو مکمل ہو جائیں گے، یعنی 34 سال کا سفر چل رہا ہے الحمدللہ۔ اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ رمضان شریف میں موقوف ہو جاتا ہے یہ سلسلہ تراویح میں شرکت کی وجہ سے، لیکن ہم جیسے ہی آتے ہیں، جتنے بھی جمعے پڑھے، ہم انشاءاللہ رمضان شریف میں بھی جمعے کو اس مبارک مسعود محفل کا آغاز کر دیتے ہیں۔ تو اسی روش کو اپناتے ہوئے اس سال کا پہلا درس قرآن ہے۔ میری رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جس طرح ہم پہلے درس قرآن میں بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے اس سال کے آخری درس قرآن تک ہمیں بیٹھ کر سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاطر کی ہم لوگ تفسیر اور تشریح سن رہے تھے۔ آیت نمبر 37 تک درس قرآن بیان ہو گیا تھا، اس کے آگے کا درس قرآن آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ اب آیت نمبر 24 تک بیان ہو گیا تھا، آج آیت نمبر 25 اور 26 وغیرہ کا درس قرآن آپ سنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امور رسالت کو بخوبی نبھایا، اور تبلیغ و رسالت کی جو ذمہ داریاں آپ نے انجام دیں اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا ہے۔ دین پہنچانے کے لیے، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے کیا صحیح فرمائی آپ نے، زمانہ اس کی مثال نہیں لا سکتا۔ ہیں رب کے محبوب، ہیں دانائے غیوب، ہیں کونین کے والی۔ زمانے بھر کو اگر خیرات ملتی ہے تو اسی کے در سے ملتی ہے۔ زمانے بھر کو اگر دولت، شہرت، عزت، مقام، مرتبہ ملتا ہے تو اسی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ اگر اسے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو رب اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ وہ ذات نہ ہوتی تو فرمایا لولا لما خلقت الافلاق، یہ آسمان ہم پیدا نہ کرتے۔ لولا لما خلقت الارض، اگر تم نہ ہوتے تو زمین پیدا نہ کرتے۔ لولا لما خلقت الانس والجن، اگر تم نہ ہوتے تو انسان و جنات کو پیدا نہ کیا جاتا۔ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جائے، جس کے اشارہ کرنے سے، جس کے حکم دینے سے سورج پلٹ آئے، اتنا پاورفل ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے دیکھا کہ مسجد میں ہیں، اور وہ بھی ایسی مسجد جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، حرمت والی مسجد،
جس کی گھاس اکھاڑنا تک جائز نہیں ہے، لیکن اس مسجد کے صحن میں مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اور آدائے دین آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈال رہے ہیں۔ یہ زمانے نے دیکھا۔ اور کہیں آپ پر پتھر برسائے گئے، کہیں طائف کا آپ نے کئی بار تذکرہ سنا ہوگا، میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک نئی بات مجھے مطالعے میں آئی، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ طائف میں آپ نے سنا ہوگا پتھر مارا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ حضور دین کی دعوت دینے گئے تھے۔ ان کے پتھر مارنے کا جو انداز ہے کتابوں میں لکھا گیا کہ وہ بڑے نشانے باز تھے، وہ لوگ بڑے نشانے باز تھے۔ کلیجہ منہ کو آ گیا جب میں نے یہ روایت سنی کہ بڑے نشانے باز تھے، وہ نشانہ لگا لگا کر حضور کے پیروں پر مارتے تھے پتھر، اور پیروں پر کس جگہ؟ پنڈلیوں پر۔ پنڈلیاں سخت ہوتی ہیں، اگر تھوڑی سی ٹھوکر لگ جائے اور پنڈلیوں پر ضرب آ جائے تو بڑا درد ہوتا ہے۔ وہ لوگ نشانہ تاڑ تاڑ کے حضور کی پنڈلیوں پہ مارتے تھے، اور جب حضور کی پنڈلی شریف پر وہ پتھر لگتا تھا آپ اپنے پیر کو اٹھاتے تھے، جب دوسرا پیر اٹھا لیتے تھے تو وہ لوگ تان کر دوسرے والے پیر پہ مارتے تھے۔ آپ کے نالان مبارک سے خون جاری ہو گیا، اتنی مصیبتیں آپ نے برداشت کی، اس کے باوجود بھی جب آپ نے دیکھا کہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی ہے تو دل شریف آپ کے قلب اطہر پر رنج ہوا، تکلیف ہوئی آپ کو کہ میں کتنا سمجھا رہا ہوں، میں نے ان سے کچھ بھی تو نہیں مانگا، میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ مجھے مال و دولت دو، حالانکہ انہوں نے آفر رکھا تھا میرے پاس کہ تم یہ چھوڑ دو جو کر رہے ہو، ہم مدینے کی یا مکے کی یا عرب کی جو بھی خوبصورت لڑکی ہوگی ہم تمہارے سامنے پیش کریں گے، تم اس سے نکاح کرنا، ہم تمہیں سردار بنا دیں گے، تمہیں ہم اپنا مالک بنا دیں گے، تمہارے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، تمہارے ہاتھ چومیں گے، تمہارے قدموں میں گر جائیں گے، بس تم اللہ کے جو کہہ رہے ہو کہ اللہ ایک ہے اور ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہو، بس یہ کہنا چھوڑ دو۔ تو میں نے آفر ٹھکرا دیا تھا، میں نے تو ان سے کچھ بھی نہیں مانگا، بس یہ کہا کہ تم جہنم جا رہے ہو، میری ڈیوٹی ہے کہ تمہیں جہنم کے راستے سے جنت تک لے جاؤں، تمہاری فلاح کے لیے، تمہاری بہبود کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے میں کوشاں ہوں، لیکن پھر بھی تم نہیں مان رہے۔ تو قلب اطہر پر آپ کے ورم آتا تھا، آپ فکر میں پڑ جاتے تھے۔ تو کئی جگہ پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے، آپ نے ماشاءاللہ ہو سکتا ہے یاد ہو آپ کو، کئی جگہ اللہ نے اپنے محبوب کو تسکین دی، دلاسا دیا، ڈھارس بندھائی، محبوب نہ آپ رنجیدہ مت ہوئیے، وہ رحمت للعالمین تھے نا۔ پچھلی قوموں نے شرکسی کی تھی تو فوراً ہاتھ اٹھ گئے تھے، ارے ہلاک کر دے مالک نے، انہیں دھسا دے زمین میں، ان کے اوپر بارش نازل فرما، ان کے اوپر ہوائیں نازل، اور ہوا ایسا کیونکہ وہ لائق تھے اس طرح کے۔ لیکن محبوب پر جب اس طرح کی باتیں ہوئیں، آپ کو جب ستایا گیا، آپ کے گریبان میں جو ہے پھندا ڈال کر آپ کو کھینچا گیا، آپ کی داڑھی شریف نوچی گئی، اس کے بدلے میں حضور نے اپنی امت کے لیے یہی دعا فرمائی کہ مالک یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، جب جان جائیں گے تو ضرور میری نبوت کا اقرار کریں گے، انہیں ضرور ہدایت عطا فرما دے۔ وہ رحمت للعالمین تھے۔ تو جب قلب اطہر پر ورم آتا تھا تو اللہ اپنے محبوب کو دلاسا دیتا تھا، ارشاد فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ مکہ والے آپ کا انکار کر رہے ہیں، چچا ہیں آپ کے، دادا ہیں آپ کے، خالو ہیں آپ کے، یہ آپ کے خاندان کے ہیں یا آپ کے بھائی بندو ہیں، اس کے باوجود آپ کو نہیں مان رہے ہیں تو آپ اس سے غم مت کریں۔ کیوں؟ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آپ سے پہلے بھی جھٹلایا گیا ہے، یہ نہیں کہ آپ ہی کو جھٹلایا گیا، نہیں، صرف آپ کو نہیں، یہ دستور ہے، کفار کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب جب حق سنانے والے آیا ہے تب انہوں نے انکار کیا ہے، حق کو ایکسپٹ نہیں کیا، انہوں نے انکار کیا۔ کس طرح کیا؟ 950 سال، اور ایک روایت میں آتا ہے 1000 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ رسالت کا کام انجام دیا۔ ایک بڑی عمر دی اللہ تعالیٰ نے، ہماری عمریں تو 60 65 70 تک سمٹ جاتی ہیں، 950 سال اور صرف ایک ہی کام کہ اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، رسول کی رسالت کا اقرار کرو۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80۔ 950 سال کی بات جو ہے تبلیغ کے بعد 80 لوگ ایمان لائے، بعض روایت میں 87 لائے، لیکن ان کی یہ ڈیوٹی تھی، ان کا یہ کام تھا۔ کتنوں نے جھٹلایا؟ یہاں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں تعداد اور کثرت پہ نہیں جانا چاہیے، اللہ کے فضل و کرم پر جانا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں،
امت کو کیا فائدہ اس سے ہوگا، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ارے چلو کم لوگ ہیں تو چلو ختم کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام اگر یہ کام ہوتا کہ کم ہے چلو ختم کر دینا ہے تو 950 سال تک ایک ہی دعوت نہیں دے رہے ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ بار بار جھٹلائے گئے آپ، کہیں آپ کو جادوگر کہا، کہیں آپ کو کہا کہ بھائی آپ بیماری والے ہیں، ہم بیماروں کو کیسے، آپ عیب دار ہیں، ہم عیب دار کو کیسے مان لیں، آپ کے ساتھ چھوٹے لوگ چلتے ہیں، ہم چھوٹے لوگوں کے ساتھ کیسے چلنے لگے، طرح طرح سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، کس طرح کہ آپ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، حالانکہ آپ پہلا جو کلام تھا آپ کا، پہلا جو کلام بی بی مریم لے کر آئی تھی گود میں، لوگوں نے الزام لگایا کہ ارے یہ کیا ہوا، باپ ہے نہیں، شادی ہوئی نہیں ہے، بچہ کہاں سے آیا؟ تو کہا اس سے پوچھو، فاشارت الی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا، تو بولے قالو کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ارے یہ جھولے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے، یہ پہلے دن کا بچہ کیف نکلم کیسے بات کر سکتا ہے، من کان فی المہدی صبیا، تو جھولے دان میں۔ پھر ان لوگوں نے جب یہ کہا تو ادھر سے پہلی آواز آئی تھی، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جھٹلایا ان لوگوں نے، کہا نہیں اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ طرح طرح سے جھٹلایا گیا۔ تو محبوب آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے صرف آپ ہی کا جھٹلانا آپ ہی تک محدود ہو، نہ 1,24,000 کم بیش 2,24,000 ہم نے انبیاء بھیجے، رسولان اعظام بھیجے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ لوگوں نے انہیں جھٹلایا، لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ آپ غم مت کریں، جاءتہم رسلہم بالبینات، اور نہ ایسا بھی نہیں کہ صرف وہ آئے ہوں اور کہہ دے ہوں کہ چلو اللہ کو مانو، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرو، نہ، آئے بھی اور دلائل بھی لے کر آئے، ایسے دلیلیں لے کر آئے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ نمرود کے دربار میں 13 سال کا جوان کھڑا ہے، 13 سال کا جوان، نام ابراہیم علیہ السلام، 13 سال کا جوان کھڑا ہے، اور نمرود کہتا ہے میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں۔ کہا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انا احیی و امید، میں زندہ بھی کرتا ہوں، مار بھی دیتا ہوں۔ تمہارے رب کا یہی کام تو ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، مار کرتا ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں، مار دیتا ہوں۔ زندان سے 2 لوگ منگائے، ایک وہ کہ جس کی چھٹی ہونے والی تھی، جس کی سزا پوری ہو چکی تھی، ایک وہ جس کو سزا ہونے والی تھی، جس کو سزا ہونے والی تھی اسے آزاد کر دیا، اور جس کی چھٹی ہونے والی تھی اسے مار دیا کہ دیکھو میں نے کر دیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مغرب سے نکالتا ہے سورج، فاتی بہا من المشرق، اگر تو رب ہے تو مشرق سے نکال کے دکھا۔ تو وہ دلائل بھی لے کر آتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر جو تھا وہ مبہوت ہو گیا، وہ پھر کچھ بول نہ سکا۔ تو ایسا نہیں کہ وہ خالی ہاتھ آئے، جاءتہم رسلہم بالبینات، وہ بینات کے ساتھ آئے، وہ دلیلوں کے ساتھ آئے، وبالزبر، اور صحیفے لے کر آئے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام 10 صحیفے لے کر کے اپنے قوم کے پاس پہنچے تھے، آدم صحیفے لے کر آئے تھے، نوح صحیفے لے کر آئے تھے، یعنی صحیفے مطلب چھوٹی چھوٹی کتابیں، والکتاب المنیر، اور بہت سے بڑی بڑی کتابیں، روشن واضح کتابیں لے کر آئے تھے، جیسے توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ لیکن اس کے باوجود بھی جھٹلائے گئے۔ تو محبوب جب انہیں جھٹلایا گیا تو یہ تو دستور ہے، آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، اس سے آپ تکلیف میں نہ ہو۔ یہ جھٹلا رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، لیکن جنہوں نے آپ کو اپنایا ہے، توجہ چاہوں، جنہوں نے آپ کو اپنایا ہے، اگرچہ وہ ابو قحافہ کا بیٹا ہوگا لیکن ہم اسے صدیق اکبر بنا دیں گے، اگرچہ وہ خطاب کا بیٹا ہوگا لیکن ہم اسے فاروق اعظم بنا دیں گے۔ جو آپ کی تصدیق کرے گا، جو آپ کے دامن کے قریب ہوگا، پھر دنیا اس کے قدموں میں آئے گی، دنیا اس کو سلام کرے گی، اس لیے کہ وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو چکا ہے۔ اور یہ دیکھا زمانے نے، ان کا غلام جدھر نکلا، جہاں نکلا، کامیاب ہوا۔ ارے زندگی پر زمین کی سطح کے اوپر جب تک زندہ تھا تب بھی کامیاب تھا، اب زمین کے نیچے پہنچ گیا، منو من مٹی میں آ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی کامیاب ہے۔ اتنا زندوں کا چرچا نہیں جتنا خواجہ معین الدین 800 سال پہلے انتقال کر گیا، اس کا چرچا موجود ہے۔
اتنا زندوں کا نہیں. لوگ اپنے باپ دادا کو بھول گئے, ہمیں معلوم نہیں. حالانکہ اہل علم کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ پردادا دادا کون تھے, لیکن ہمیں معلوم نہیں. ہم دادا تک محدود, پردادا تک محدود. لیکن کیا بات ہے کہ 800 سال پہلے کا خواجہ معین الدین چشتی اب بھی یاد ہے, اس لیے کہ وہ حضور کے دامن سے لگا, اور جو حضور کے دامن سے لگا وہ کامیاب ہو گیا. تو آپ کو تکلیف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو رنج اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ پروگرام دن کا ہے, اور دن میں بہت سارے آپ حضرات کو مسائل رہتے ہیں, سامان وغیرہ خرید کر لانا ہوگا, کچھ لوگوں کو کہیں جانا ہوگا. لہٰذا میں ایک ہی آیت کا درس قرآن دستور کے مطابق, تاکہ دستور ختم نہ ہو, میں نے بیان کر دیا آپ حضرات کے سامنے. انشاءاللہ باقاعدہ 15ویں رکوع سے اور 27ویں آیت کریمہ سے انشاءاللہ سورہ فاتر کا آغاز ہم انشاءاللہ بعد نماز عشاء اگلے جمعے کو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمر بھی دے اور توفیق بھی دے تاکہ ہم پڑھ سکیں اور سن سکیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. کچھ میرے معروضات ہیں جو میں نے پچھلی شب سنہری مسجد میں بیان کر دیے تھے, میں پھر سے وہ عرض کر رہا ہوں. پہلا عریضہ یہ کہ دیکھو کچھ دن باقی رہ گئے ہیں رمضان شریف کے. رمضان ایک برکتوں والا مہینہ ہے, اس میں خوب اپنے رب کی عبادت کرو, اسے ضائع مت ہونے دو, اسے فالتو کی باتوں میں اور لہو و لعب میں, کھیل تماشے میں مت گزارو. اپنی زبان پر ہمیشہ ذکر رکھو. میں نے بہت اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جب میں یہاں آیا اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا, بڑا افسوس ہوا کہ لوگ وہ جو مومو چومین وغیرہ کا ٹھیلا لگا ہوا اس پر دوپہر کے وقت میں بیٹھ کر کے کھا رہے تھے. یار یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر اس کے روزوں کا احترام بندہ کرے تو اللہ ایمان کی دولت دے دے. وہ ایک یہودی کا بچہ تھا, بازار سے نکل رہا تھا مسلمانوں کے, تو یہودی کا تھا نا, اس کا کوئی روزہ تو تھوڑی نہ تھا. اس نے پھل اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا. باپ نے تماچا رسید کیا, کہا دیکھ نہیں رہا یہاں سب روزدار ہیں, یہ مسلمانوں کا بازار ہے اور تو کھاتا پھر رہا ہے. اتنا کہنا تھا. وہ بچہ اور باپ جب مرے تو ایمان کی دولت پا کر مرے. اس کے احترام کرنے پر اللہ ایمان کی دولت دے دیتا ہے. اور ہمارے یہ مسنڈے اور ہتھ کڑلے اور بازوؤں کی طاقت والے نوجوانوں کا حال کیا ہو گیا کہ کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں. چلو ہم عالم نہیں ہیں, یقیناً نہیں ہیں, لیکن ہمارا لبادہ تو عالم جیسا ہے. ہم بتاؤ اس شاپ پر ہم خود موجود تھے اور ہمارے سامنے بیٹھ کے لوگ کھا رہے تھے. مطلب شرم نبی, خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. لوگ پہلے دیکھ کر ڈرا تو کرتے تھے. ہم نے دیکھا ہے اس طرح کے حالات ہمارے ساتھ ہوئے کہ اگر کوئی شخص گانا بجا رہا ہوتا تھا اور ہم راستے سے نکل رہے ہوتے تھے تو وہ سن کر کے اسے بند کر دیتا تھا کہ ارے حضرت تشریف لا رہے ہیں. اب بے باکی دیکھو, بے نڈر پن دیکھو آج کل کا, کہ مسلمان کا حالات کیا ہو گئے. دھڑلے سے کھا رہا ہے وہ بیٹھ کر اور کوئی خوف نہیں. اور اس کی صحت دیکھو گے تو کہو گے کہ ایک نہیں بلکہ ایک افطاری کر کے یہ ایک ساتھ 3 روزے رکھ سکتا ہے, اس طرح کی ہائٹ اس کی. لیکن اللہ توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو ایسے شخص کے بارے میں علماء نے تصریح کی ہے, اور میں دکھانے کو تیار ہوں الحمدللہ, بغیر ڈیفرنس کی بات نہیں کرتا میں, حوالوں کے بغیر. فقہاء نے تصریح فرمائی ہے جو شخص رمضان کی حالت میں روزہ نہ رکھے, اگر اسلامی حکومت ہو تو اسے قتل کیا جائے, واجب القتل ایسا شخص. ہم کتنے دھڑلے سے کھا رہے ہیں. اب پھر مہمانی میں پہنچ جائیں تو پہلے آرڈر ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم آ رہے ہیں, اب دوپہر کا کھانا بنا کے تیار رکھنا. اور وہ کتنے بے وقوف ہوتے ہیں وہ لوگ کہ ان کے لیے کھانا بناتے ہیں, ناشتہ کرواتے ہیں انہیں دروازوں کا راستہ دکھانا چاہیے, تم دسترخوانوں پہ بٹھا رہے ہو. تو میرا پہلا عریضہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے, اس کی قدر کیجیے, قدر کیجیے اس کی. اور دوسرا میرا عریضہ یہ ہے کہ دیکھیے تراویح ایک بہت بہترین کام ہے. حضور کی حدیث بخاری کے اندر موجود ہے, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے رمضان شریف میں راتوں میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی, اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. تراویح میں آج شرکت کیجیے. یہ مجھے دکھ ہوتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ لے آئے ہیں, کہاں سے کیا دلیل مل گئی ہے ان لوگوں کو
کہ رمضان شریف میں عشاء کی نماز کے بعد یہ دو گروہ ہو جاتے ہیں، ایک تراویح پڑھنے والے اور دوسری عشاء کے پڑھ کر اپنے گھر آنے والے۔ کہاں سے انہیں کوئی دلیل مل گئی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تو مجھے دے۔ کیا رواج آپ نے بنا لیا؟ ایک مہینہ آپ کے پاس تراویح والا آیا ہے اور آپ اتنے بڑے غافل ہو گئے۔ آپ کو صرف جمعے کی توفیق ملتی ہے، آپ کو صرف عید کی توفیق ملتی ہے، کم سے کم رمضان میں تو عبادت کر لو یار۔ رمضان شریف میں بھی حالت یہ ہوئی ہے آپ حضرات کی کہ بتائیے تراویح میں شرکت نہیں کرتے۔ میری یہ گزارش ہے، درس قرآن سے پیغام لے جائیے، خدا کے لیے اب یہ 2-3 دن بچے تراویح میں شرکت کرو، اور ارادہ کر لو کہ اب درس قرآن سے ہم یہ عہد کر کے اٹھ رہے ہیں، ہمارے پاس کتنے ہی کام کیوں نہ ہو یار، کام کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے یار، سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ بزنس، یہ کام، یہ دھندا، یہ اولادوں کی پرورش، یہ اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ اللہ نے واضح فرمایا ہے ان اولادکم واموالکم فتنہ، یہ آزمائش کے لیے ہیں، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم سمجھ ہی نہیں رہے، تم مال میں پھنسے ہوئے ہو۔ مال گزر بسر کے لیے ہونا چاہیے، اولادیں صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ہم سے کہا ہے، شریعت نے ہم سے کہا ہمیں ان کی پرورش کرنا ہے۔ تم ان کے چکر میں اتنا مشغول ہو گئے ہو کہ بچوں کی پرورش کے چکر میں ٹفن لے کے نکل رہے ہو رمضان شریف میں تم۔ تو لہٰذا ارادہ کر لو کہ ہم یہ پیغام درس قرآن سے لے کر جا رہے ہیں، انشاءاللہ جو دن بچے ہیں ان میں تراویح پڑھیں گے، اور اس سال انشاءاللہ تراویح میں ہم شرکت کریں گے۔ بہت سارے پڑھے لکھوں کو میں اصل میں اپنے بھی ہیں، جو ایک شعر ہے شاعر نے کہا ہے، شاید علامہ داغ نے کہا ہے کہ اپنے بھی ہیں ناراض اور بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ جو چیز کڑوی ہے اسے کڑوا ہی کہنا پڑتا ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے تراویح پڑھا کر آ گئے، اب وہ سو رہے ہیں بستروں پر کہ اب ہم تراویح تو پڑھا کے آ گئے، قرآن سنا کے آ گئے، اب ہم کیا کریں گے تراویح پڑھ کے؟ تو لہٰذا ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، تراویح آپ لوگ شرکت نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا تراویح میں شرکت؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا میرا عریضہ یہ ہے جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اب تو سمجھ جائیے بھائیو، ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ پہنچ گئیں، لوگ رشوتیں پیسے دے دے کر، وہ جن کے چھت نہیں ہے، جن کے سر کے اوپر، جن کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، انہیں کپڑے پہنا رہے ہیں، چھت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دین سے ہٹ جاؤ۔ وہ لوگ دین دے کر کے یہ دنیا خرید رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری جیبوں سے پیسہ نہیں نکل رہا ہے، میری جیب سے پیسہ نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے لیکن وہ اتنی محبت ہمیں ہو گئی اس سے کہ ہماری تجوری سے پیسہ نکلنا نہیں چاہ رہا ہے۔ میں ہر سال اس بات کو بتاتا ہوں کہ میں جب دعوت دیتا ہوں، میری عادت ہے دعوت دینے کی، بالخصوص اپنے خاندان میں اعلان کرتا ہوں میں، اور جو بھی متعلقین ہیں ان میں کہ زکوٰۃ نکالو۔ کئی بار میں نے دیکھا ہے مجھ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت بتائیے کیا حساب ہوگا، کہ اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے۔ تو جب ٹوٹل لگتا ہے تو بات جب 5,000 10,000 تک پہنچتی ہے تو اب خاموش، ارے 10,000 کہاں سے نکال دیں ہم؟ چلو 500 1000 تک تو ٹھیک تھا، اب یہ 10,000 5,000 20,000 کہاں سے نکلے؟ تو صاحبو جو تمہیں دینے پر قادر ہے، اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو دگنا دینے پر قادر نہیں ہوگا؟ رمضان شریف میں ایک نیکی کرنے پر 70 دے سکتا ہے تو تمہارے 20,000 رب کی راہ میں خرچ کرنے پر 20 لاکھ نہیں دے سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے۔ تم پیٹ میں تھے ماں کی تبھی رزق لکھ دیا گیا تھا کہ تمہیں اتنا ملنا ہے، نہ زیادہ ملے گا نہ کم ملے گا، کیوں تم اس کی فکر میں ہو؟ زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ جب دے دو تو ایسوں کو دو جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ یہ گھر بھر رہے ہیں، یہ گھر جن کا پیشہ بن چکا ہے، ان کے گھروں پر جا کے دیکھو، ان کی بلڈنگیں کھڑی ہوں گی، اب بلڈنگیں نہیں ہوں گی تو اس پیسے سے جو تمہارے زکوٰۃ کا ہے، جو تمہارے صدقے کا، ہدیے کا، اس سے شرابیں پیتے ہیں لوگ، یہی حقیقت ہے۔ اور ہاں اچھا یاد دلایا، علامہ جلال الدین نے اپنی کتاب کے اندر لکھا انوار الحدیث میں، ایسے شخص جو زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں، زکوٰۃ دینے والا بھی اسے گناہ گار ہے اور جو لے رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، اور زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہے۔ آپ کیوں اس طرح کی تکلیف میں ہیں؟ صحیح معنوں میں جس کے تعلق سے آپ کو پتا ہو کہ یہ پریشان ہے، وہ زکوٰۃ اس کو دیں۔ اور میری ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جو مستحق ہیں یار، وہ شرماتے کیوں لینے میں؟ انہیں گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے لینے میں؟ وہ بتاتے کیوں نہیں؟ یار شریعت میں جو مالدار ہے اس کے لیے حکم ہے کہ دے، اور جو غریب ہے اسی کے لیے حکم ہے تو کہ لے، لیکن وہ لینا نہیں چاہتے، وہ شرماتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس لے کے پہنچے، کہتے ہیں ارے ہمیں زکوٰۃ دے
میں کہتی پھکٹا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ اس طرح کی باتیں سننے جو بیچارے لے کے جاتے ہیں خیر خواہ انہیں گالیاں دے کر بھیجتے ہیں، سمجھ نہیں آتا بھائی جو نہیں ہے صاحب نصاب اسی کا حق تو ہے کہ وہ لے۔ زکوٰۃ کیا ہندوؤں کو دی جائے گی؟ کیا برہمنوں کو دی جائے گی؟ کیا دیوبندی وہابیوں کو دی جائے گی؟ امت کے اہل سنت کے غربا کو دی جائے گی؟ تو لہٰذا مستحقین تک پہنچائیں، اور اگر کوئی نہ دکھے تو آپ کے مدرسے کھڑے ہیں، آپ کے مدرسے ہیں، یہ آپ کے ذریعے سے آباد ہوں گے، اس میں بچے پڑھیں گے، اللہ رسول کا نام لیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہ بستیاں اگر آباد ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے آباد ہیں، لہٰذا اپنے مدرسوں کا خیال رکھیں اور ان میں دیں، طلبہ کو کتابیں دلوائیں، طلبہ کے لیے تحائف پیش کریں اس پیسے سے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ تو یہ میری چند گزارشات تھیں، اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم